بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طریقے سے اور سچ کے ساتھ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد مجھے اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علم وہی ہے جس کے سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیق ہو جائے، کہ بہت زیادہ اچھی تقریر کرنا یا بہت زیادہ اچھی تقریر سننا اور پھر عمل نہ کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ علم وہی ہے جس پہ عمل کی توفیق ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں جہاں بھی رہتے ہیں، اور خصوصاً ہمارے اڈے کے جتنے بھی دکاندار حضرات ہیں، مالک ہیں، کام کرنے والے ہیں، اللہ مالک ان کو جمعے کی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور جن کو توفیق ہو جاتی ہے کہ وہ بڑی اہمیت کے ساتھ جمعے کی نماز میں آتے ہیں۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پیارے لگتے ہیں۔ اور جو لوگ بیچارے جمعے کی نماز نہیں پڑھتے، یوں ہی وقت گزار دیتے ہیں، بس دائیں بائیں آگے پیچھے، تو ٹائم تو ان کا بھی گزر جاتا ہے، لیکن یہ اتنے کوئی اللہ کے ہاں اچھے لوگ نہیں ہیں کہ یہ جمعے کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیں، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے، کہ اللہ نے صحت بھی دی، طاقت بھی دی، ہمت بھی دی، یہ اللہ مالک نے دی ہوئی ہیں، بغیر دوائیوں کے ہمارا جسم چل رہا ہے، اور ہم 7 دنوں کے بعد اتنا وقت بھی نہیں نکال سکتے کہ جمعے کی نماز جا کر مسجد میں پڑھ لیں۔ جو آج کا موضوع ہے صفائی کے بارے میں۔ یہ بات یاد رکھے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے صفائی کا بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو اپنا جو ہے جسم کی صفائی، اپنے گھر کی صفائی ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے کپڑے پہنے ہیں اور نئے بھی پہنے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ پیوند بھی لگے ہوئے تھے، اور اسی طرح سے یہ نہیں ثابت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میلے کچیلے۔ پرانے کپڑے پہننا عیب نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے اور ان کو پیوند لگا کر سلا کر پہننا یہ میرے نبی کی سنت ہے، لیکن صاف کپڑے رکھنے چاہیے۔ جب بھی کپڑے میلے ہو جائیں فوراً ان کو بدلو، اور صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے ہر مسلمان کو پہننے چاہیے۔ اور یہ انسان کی صفائی ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر بھی نفاست ہونی چاہیے، کہ جہاں بیٹھے وہاں صفائی کر کے بیٹھے، یہاں سے اٹھ کر جائے، دکان ہے یا کوئی اور جگہ پہ رزق کی جگہ ہے، کوشش کرے کہ وہاں بھی صفائی کا پورا خیال رکھا جائے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی نہیں جائز کہ انسان اپنے گھر کی صفائی کر کے کوڑا وغیرہ اٹھا کر دوسرے دروازوں میں ڈال دیا جائے، یا اپنے دکان کی صفائی کر کے اور اس کا جو بھی کوڑا وغیرہ ہے سڑک پہ یا کسی دکاندار کے سامنے ڈال دیا جائے، تو یہ بھی تہذیب اور آداب کے خلاف ہے۔ یاد رکھیں، ہمیں اپنا ایک ڈبہ رکھنا چاہیے، شاپر رکھنا چاہیے، یا اسی طرح سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز رکھنی چاہیے کہ ہم اپنی پوری چیزیں جو ہیں اس میں ڈالیں، اور اس کو پھر ایک جگہ جہاں وہ جگہ بنائی جاتی ہے گاؤں کے اندر یا باہر یا دائیں بائیں، وہاں ڈال کر آئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی جو ہے یہ ایمان کا نصف حصہ ہے۔ یعنی جو انسان اپنے کپڑے، اپنا جسم صاف ستھرا رکھتا ہے، گویا کہ نصف ایمان اللہ نے اس کو عطا فرما دیا ہے، اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ علیحدہ نصف ایمان بنے گا۔ صفائی کے بارے میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے کپڑے صاف ستھرے ہونا ضروری ہے، ایسے ہی اندر کی صفائی کا ہونا بھی ضروری ہے، کہ انسان کو اپنا دماغ، اپنا دل یہ بھی صاف رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ باہر سے انسان چمکے اور اسی طرح سے لشکارے مارے،
اور دل کے اندر انسان بغض رکھے، دل کے اندر انسان حسد رکھے، کینہ رکھے، نفرت رکھے لوگوں کے بارے میں، تو یہ صفائی اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں۔ اگر انسان کی باہر کی صفائی ہے تو اندر کی صفائی بھی ہونی چاہیے، اور جب دونوں صفائیوں کے ساتھ انسان زندگی گزارے گا تو پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی آئیں گی اور اللہ کی طرف سے برکتیں بھی آئیں گی۔ تو اس لیے حدیث میں کہا گیا کہ صفائی ایمان کا نصف حصہ ہے۔ ہر لحاظ سے جن برتنوں کے اندر ہم کھاتے پیتے ہیں وہ بھی صاف ستھرے ہونے چاہیے، اور جن کے اندر پکاتے ہیں وہ بھی صاف ستھرے، اور اسی طرح سے عادت ڈالنی چاہیے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے ان کاموں کو کرنے کی کوشش کرے، کہ انسان کسی کا محتاج نہ رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مفتاح الجنہ الصلاۃ، کہ جنت کی چابی نماز ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ جنت کے اوپر تالا لگا ہوا ہے، اس تالے کو کھولنے کے لیے نماز پڑھنی پڑے گی، اور جنت کی چابی نماز ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّہُورُ، اور نماز کی چابی پاکی ہے۔ پاک آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، ناپاک آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس لیے اگر جسم پاک ہوگا، کپڑے پاک ہوں گے، جب بھی انسان کو نماز کا وقت آئے گا انسان فوراً اپنی نماز کی تیاری پہ لگ جائے گا۔ بس اوقات یہ کبھی جانا پڑے لوگوں کو، جا کر کہیں کہ نماز پڑھا کرو، کوئی بے تکلف دوست مل جائے تو ان کو کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آ جاؤ بھائی نماز پڑھیں، کہتے ہیں چلو چلو انشاءاللہ کل سے شروع کرتے ہیں۔ کیوں بھائی کل سے کیوں شروع کرتے ہیں کہ نماز تو ابھی سے پڑھنی پڑے گی؟ تو کہتے ہیں کپڑے بھی ناپاک ہیں، تو چھینٹے پڑے ہمیں پیشاب کے، اور بدن کے اوپر بھی چھینٹے پڑے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ مالک ایسے نہ کپڑوں کو پسند فرماتے ہیں نہ ایسے جسم کو پسند فرماتے ہیں۔ جب بھی کپڑوں پہ چھینٹے پڑیں، جب بھی جسم پہ چھینٹے پڑیں، ان کو فوراً دھو۔ ایک نماز تمہاری ناپاکی کی حالت میں گزر گئی، یاد رکھنا، ایک نماز تمہاری ناپاکی کی وجہ سے گزر گئی تو اللہ کی لعنتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے گھر کے اندر، ایسی جگہ پہ، ایسے جسم پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں پہ نازل نہیں ہوتی، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ وہ آتا ہے نا حدیث میں کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ ولا جنب، ایسے گھر کہ جس کے اندر جنبی آدمی ہو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے نہیں ہیں۔ جنبی آدمی سے دیکھو میرے بھائیو، یہ مسئلہ سمجھ لینا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طریقے منقول ہیں غسل کے۔ 3 طریقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کر کے سمت کو بتایا، سمجھایا، تاکہ لوگوں کے لیے زندگی آسان ہو جائے۔ جیسے یہ سردی کا موسم ہے، ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ بتی یا ہم بستری کرتا ہے، یا اس کو احتلام وغیرہ وہ ہو جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے اپنائے۔ جب جنبی ہوئے فوراً آپ نے غسل کر لیا، دیر نہیں کی، یہ بھی سنت عمل ہے، جیسے تمہاری طبیعت مانے ویسے کوئی زور نہیں ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ اپنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے وطی کی، اس کے بعد آپ نے نماز والا وضو کیا اور وضو کر کے آپ سو گئے، اور پھر آپ نے جب تہجد کے لیے اٹھے پھر آپ نے وضو کر کے نماز پڑھا، کیونکہ آپ نے جو طریقے اپنانے تھے وہ اس امت نے اپنانے تھے کہ کچھ کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ فوراً غسل نہیں کر سکتے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ تیسرا طریقہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتابوں میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو بھی نہیں کیا، ویسے ہی سو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز سے پہلے غسل کر کے فجر کی نماز پڑھی۔ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور فوراً وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، غسل ناپاکی کی حالت میں وہ سویا رہتا ہے، فرمایا کہ ایسے گھر کے اوپر پھر اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی لعنتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، وہاں شیاطین آئیں گے، وہاں دجال آئیں گے، وہاں کذاب آئیں گے۔ ایک بات اور یاد رکھنا کہ جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور میں نے پڑھی بھی ہے الحمدللہ، اور ہم آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے، شیاطین آتے ہیں کہ ان کے کانوں کے اندر اور ان کے منہ کے اندر پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں۔
اتنا بڑا گناہ ہے، مرد یا عورت اگر اسی حالت میں سوئے رہیں اور فجر کی نماز نہ پڑھے تو شیاطین ان کے منہ اور ان کے کانوں کے اندر فرمایا کہ پیشاب کر کے بھاگ جاتے ہیں، سارا دن ان کا نیستی کے اندر گزرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ثلاثۃ لا تقربهم الملائکہ، 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کے قریب بالکل بھی اللہ کے فرشتے نہیں جاتے۔ جیفت الکافر، کافر مردار جو ہے جب مر جاتا ہے کفر کی حالت میں، فرمایا کہ فرشتے ان کے قریب نہیں جاتے۔ نمبر 2 فرمایا والمتزمخ بالخلوق، زعفران، یہ ایک جڑی بوٹی زعفران ہے، خوشبو والی ہے، اس کو کھانے کی اجازت ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنے چہرے یا اپنے بالوں کے اوپر کوئی شے لگانی زعفران کی یا ہاتھوں پہ مہندی وغیرہ لگانی مردوں کے لیے حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو زعفران کا یعنی کلر وغیرہ لگانے کی کوشش کرتا ہے بالوں پہ یا ہاتھوں پہ، ایسے انسان کے قریب بھی اللہ کے فرشتے نہیں جاتے۔ تیسرا فرمایا کہ جو آدمی ناپاک ہوتا ہے، جس کا جسم ناپاک ہوتا ہے، کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اس کے قریب بھی، جنبی آدمی کے قریب بھی اللہ کے فرشتے نہیں جاتے۔ یہ بات یاد رکھے میرے بھائیوں۔ اور اسی طرح سے ایک آدمی مسجد میں اعتکاف کی حالت میں بیٹھا ہے، وہ مسجد میں رہتا ہے، اس کو رات کو یعنی ناپاک ہو جاتا ہے، اس انسان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ فوراً باہر جائے مسجد سے اور غسل کرے، غسل کر کے پھر واپس آئے۔ یہ بات بھی آپ یاد رکھیں۔ ایک بات آپ کو اور سمجھا دیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اگر انسان کو احتلام ہو جاتا ہے، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کپڑوں کو، اس شلوار کو خود انسان دھوئے۔ خود جو ہم بالغ ہیں، بڑے ہیں، ہمیں خود دھونا چاہیے کہ ہم خود اس کو دھو کر یعنی سوائیں، کیونکہ ہماری ماں یا ہماری بہن یا ہماری بیٹی دھوئے گی تو اس کے لیے یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ ہاں جی، اس کو خود دھونا چاہیے۔ اگر ہماری بیوی ہے اور ہم نہیں دھو سکتے، ہم نکمے ہیں اور سستی کے مارے ہیں، تو پھر ہمیں وہ اپنے کپڑے علیحدہ رکھ لینے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر ہم نے اپنی بیوی کو نہ بتایا اور وہی خراب شلوار یا کوئی بھی کپڑا تہبند یا دھوتی مشین کے اندر ڈال دی اور پھر اسی مشین میں جتنے کپڑے دھوپیں گے وہ سارے کے سارے ناپاک ہوں گے اگر 3 دفعہ ان کو پانی سے نہ نکالا گیا۔ تو یاد رکھیں، اس کا بہت خیال کرنا ضروری ہے۔ یہ آج ہم نے یہ مسئلے پڑھے تو یہ چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں، چلو میں نے کہا جو 4 5 10 ساتھی آتے ہیں چلو ان تک پہنچائیں، وہ آگے پہنچا دیں، یا دکان میں بیٹھیں، یہاں بیٹھیں۔ یہ چیزیں ہمیں بیسیکل سیکھنی چاہیے۔ دوست سے اعتراض کرتے رہتے ہیں، بتاؤ مولویوں، کبھی تم نے کسی کو وضو کا طریقہ بتایا ہو، غسل کا بتایا ہو، مگر آپ بتائیں، کبھی تم نے ہم سے آ کر پوچھا؟ آپ بتاتے نہیں ہیں، آپ پوچھتے نہیں ہیں، ہم بتاتے نہیں ہیں۔ اگر آپ کے اندر طلب ہو چلو ہم بھی بتا دیا کریں، لیکن پھر بھی کوشش کر کے سال کے اندر میں 1 2 جمعے 3 4 جمعے پاکی ناپاکی کے اوپر الحمدللہ پڑھاتے رہتے ہیں، تاکہ جو ساتھی آتے ہیں بار بار ان مسائل کو بیان کیا جائے تاکہ ہمارے اندر یہ چیزیں یعنی شوق بھی پیدا ہو، ہم ان چیزوں سے بچے بھی۔ اب دیکھو، ایک ناپاک شلوار ہے، مشین کے اندر ڈال دی، پانی ناپاک ہو گیا، اب اس پانی کے اندر جتنے گھر کے کپڑے دھوپیں گے سارے ناپاک ہیں۔ اب جب ان ناپاک کپڑوں کو پہن کر ہم نماز پڑھیں گے، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ہماری کتنا بڑا نقصان ہے ایک چھوٹی سی سستی اور غفلت کی وجہ سے۔ اگر اسی کو دور کر لیں تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی دور نہیں۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ ایک پرانے پاک کی ایک آیت ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس مسجد میں یعنی مسجد قباء، یہ مدینہ کے اندر مسجد ہے، یہاں 2 رکعت آدمی جا کر نفل پڑھے اس کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے تو سب سے پہلے وہاں ٹھہرے تھے۔ قباء کے لوگ بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، ہمارا جانا ہوا تو الحمدللہ سڑکوں کے اوپر وہ کھجورے لے کر، کھانے پینے کی چیزیں لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور آنے جانے والے لوگوں کی بڑی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آج بھی ان کی تعریف قرآن پاک کے اندر موجود ہے، آج بھی ان کی تعریف، ان کی مسجد جو ہے ذکر ہے، اور ہزاروں لاکھوں لوگ اس مسجد کا روزانہ رخ کرتے ہیں اور وہاں جا کر 2 نفل پڑھ کر آتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، پیدل آتے ہیں، کوئی سواری پہ، جیسے کسی کا شوق ہو۔ یہ
اہل قباء کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اس مسجد میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوچھا کہ آپ بتائیں تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ میرے بھائیوں، اس علاقے کے اندر جو بڑے لوگ ہیں، ایم پی ہیں، اگر کسی کو وہ کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بڑا اہم ہے، میں اس کا بڑا، تو پوچھا جاتا ہے بھیا تیرا فلانے کے ساتھ بڑا تعلق ہے، بڑا تیرا رابطہ ہے، ڈی ایس پی، ایس پی، ایس ایچ او جو بھی ہے، ہاں جی کوئی کام ہو تو بتانا۔ پھر لوگ تحقیق کرتے ہیں یا اس کے بڑے اوپر کی بڑا ہے۔ اس وقت ان لوگوں کی اہمیت ہوتی تھی جن سے اللہ محبت کرتے تھے، اور پھر پوچھا جاتا تھا کہ تم سے اللہ کیوں محبت کرتا ہے، تمہیں اللہ کیوں چاہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر پوچھا کہ بتاؤ تمہیں اللہ کیوں چاہتا ہے، تم سے اللہ کیوں محبت کرتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب استنجا کرتے ہیں نا، خوب اچھے طریقے سے استنجا کرتے ہیں کہ بالکل اپنی نجاست کو دور کرتے ہیں اور اپنے جسم پہ کوئی چیز نجس رہنے نہیں دیتے، پہلے اچھی طرح سے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، پھر اچھی طرح سے پانی استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تمہارا وہ طریقہ ہے جو اللہ کو پسند آیا اور اللہ نے تم سے محبت کا اعلان کر دیا۔ آج بھی اگر کوئی آدمی استنجا اچھی طرح سے کرتا ہے، بالکل اپنی جسم سے نجاست کو دور کرتا ہے، تو آج بھی ایسے لوگوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ یعنی وہ عمل ہمیں بتا دیا کہ اس معیار کا عمل کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا، اگر تمہارا عمل اس معیار کا نہیں ہے تو اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا، سیدھی سی بات ہے۔ ایک واقعہ اخبار کے اندر ہم نے ایک بڑے عالم سے سنا، بہت بڑے ذمہ دار ایک عالم سے، وہ کہتے ہیں میں نے ایک اخبار کے اندر واقعہ پڑھا کہ ایک ہاسٹل تھا بہت بڑا، اس کے اندر کپڑے دھونے کے لیے ایک عیسائی عورت رکھی ہوئی تھی، اور اس عیسائی عورت کے ساتھ ایک مسلمان مرد تھا۔ اس سارے ہاسٹل کے جو کپڑے تھے وہ عیسائی عورت دھوتی تھی۔ ایک دن وہ اس مرد کو کہنے لگی کہ کیا تم مرد نہیں ہو؟ کہنے لگا میں مرد ہوں۔ کہا دیکھ لو مجھے تو لگتا ہے کہ تم مرد نہیں ہو۔ اس نے پوچھا کیسے؟ کہا میرے پاس جتنے بھی لوگوں کے یہ آتی ہیں شلواریں یا جو یہ پجامے وغیرہ پہنتے ہیں، جتنے بھی آتے ہیں بدبو کے مارے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کے اندر بدبو اور منی وغیرہ لگی ہوتی ہے، اور لیکن تمہارے جو کپڑے آتے ہیں، مجھے اتنے سال ہو گئے تمہارے کپڑے دھوتے ہوئے، لیکن تمہارے کپڑوں پہ میں نے کوئی ناپاک چیز، نجس والی چیز میں نے نہیں دیکھی، بدبو والی چیز میں نے دیکھی۔ وہ مسلمان مسکرا کر کہنے لگا باجی اصل معاملہ یہ ہے کہ میں اس طرح کے کپڑے یا میرے پیشاب یا میری منی یا وغیرہ کے جو لگتے ہیں، میں ان کو اچھی طرح سے خود ہی دھو لیتا ہوں، اور میل والے کپڑے میں تجھے دیتا ہوں، میں نجاست والے کپڑے خود دیتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ اگر تیرے مذہب اسلام کے اندر اتنی صفائی کا اہتمام ہے تو مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر دو۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت اہم طریقہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 10 چیزیں جو ہے نبیوں کی سنتیں ہیں، جتنے نبی آئے سب کی 10 چیزیں سنتے ہیں سب کی۔ نمبر 1 مونچھیں کٹوانا، پہلے نمبر پر قص الشارب، کہ مونچھیں یعنی کم سے کم اتنی مونچھیں نہ ہو کہ جب تم کھاؤ تو وہ پانی کے اندر جائیں، اس سے چھوٹی رکھو، جتنی چھوٹی مونچھیں ہوں گی حضور نے ان کو پسند کیا۔ اعفاء اللحیہ دوسری سنت فرمایا کہ داڑھی بڑھانا۔ تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ یہ تمہارے بچے ہیں نا، ان کو سمجھاؤ کہ پہلی داڑھی رکھو، پہلی مونچھ رکھو، پھر اس کا مزہ دیکھو۔ یہ میرے ابو نے مجھے کہا تھا کہ یہ مونچھیں نہیں کٹوانا، اس پہ اس طرح نہیں پھیرنا، تو بس غلطی سے یہ اس طرح پھر گیا، پھر وہ مزہ نہیں رہ گیا تھا۔ یہ داڑھی پہلی ہے الحمدللہ، دیکھ تمہارے سامنے ہے، اور مونچھیں پہلی نہیں ہے، اس پہ اس طرح پھرے ہوئے ہیں۔ اگر ابو کی بات مان لیتے تو یہ بھی نرم اور چھوٹی چھوٹی ہونی تھی۔ اس لیے جو مونچھیں پہلی اور پہلی داڑھی، اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں ملتی۔ دوسرا سر کے بال ہمیں کٹوانے چاہیے اور اچھے رکھنے چاہیے۔ یہ وہ چہرہ ہے کہ جس کو خوبصورت بنا کر رکھنا چاہیے۔ اگر برابر رکھیں گے تو سونے لگیں گے، یاد رکھنا، تہذیب والے لگیں گے، اور اگر یہاں سے بلے اس طرح پھیر لیں گے یا یہاں سے مشین پھیر لیں گے اور ایک گچھا وہاں سے اوپر سے رہے گا، یہ نبیوں کی سنت نہیں ہے، یاد رکھنا۔ یہ دیکھا کرو، یہ اللہ معاف کرے جو غیر مسلم لوگ ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں۔ میرے نبی کا طریقہ بڑے بال بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں۔ ان چھوٹے بالوں کو آپ
برابر رکھ لے، اتنے رکھ لے، انگل جتنے رکھ لے، جتنے بھی ہو چاروں طرف سے برابر ہو. یہ میرے نبی کا طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا مسواک. آپ جتنی زیادہ مسواک کر سکتے ہیں کریں، آپ کو بے شمار بیماریوں سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی. یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے مسواک کرتے، گھر سے باہر نکلتے مسواک کرتے، آپ رات کو سوتے مسواک کرتے، جاگتے ہوئے مسواک کرتے، تہجد کے لیے مسواک کرتے، ہر نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے. آپ مسواک شروع کر دیں، آپ کے منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی، دانتوں کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور جو اندر معدے کے اندر پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں، تیزابیت ہے، وہ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہے جناب والا ناک کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے. استنشاق الماء کہ ناک کو اچھی طرح سے صاف کیا جائے، پانی چڑھایا جائے اوپر کو، پھر پانی نکالا جائے. پھر اس کے بعد فرمایا قص الاظفار کہ اپنے ناخنوں کو کاٹا جائے. ناخن جو ہے یاد رکھیں میرے بھائیوں، جو ہمارے ناخن زیر ناف بال اور یہ دوسرے جو بغلوں کے بال ہیں، ان کو ہفتے میں ایک دفعہ کاٹنا چاہیے. اگر کاٹیں گے تو جسم صحت مند بنے گا. یاد رکھیں بہت طاقت جسم میں آئے گی، مثانے کے اندر بیماری نہیں آئے گی، اور معدے کی بیماریوں سے بچے رہیں گے. جو لوگ اپنے زیر ناف بال جلدی سے جلدی کاٹتے ہیں وہ بے تحاشا بیماریوں سے بچے رہتے ہیں. یاد رکھیں بھائی، ان کو بلڈ پریشر کی بیماری اور اسی طرح سے بہت زیادہ غصہ آنا، ان بیماریوں سے ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ نجات دے دیتے ہیں اگر زیر ناف بال اہتمام کے ساتھ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے ناخن جو ہیں یہ ہفتے میں ایک دفعہ یا 15 دنوں کے بعد 40 دن تک بغیر گناہ کے ہیں. لیکن اگر 40 دن ہو جائے، 39 کا 40واں دن تو گناہ ہونا شروع ہو جائے گا اگر صفائی نہیں کریں گے. ایک اسلام ایسا مذہب ہے جو ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ان چیزوں کو کیا جائے. زیر ناف بال اور بغلوں کے بال میرے بھائیوں یاد رکھنا، کلی کرنا، استنجا کرنا. زیر ناف بالوں کے بارے میں کہ اس کے بارے میں جو ہم نے سنا ہے، آپ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، میری کوئی بحث نہیں ہے. جس کو مسئلہ زیادہ یاد ہے میں کسی سے بحث نہیں کرتا، میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے جو تیری تحقیق ہے وہ ہم نے یہ اپنے مفتیوں سے سنا، استادوں سے پڑھا، کتابوں میں پڑھا. میں اس کے مطابق کہ ناف کے نیچے سے جو بال ہے نا، ناف کے نیچے سے تمہاری مرضی کاٹ لو نہ کاٹو، وہ تمہاری مرضی پہ. لیکن جہاں تمہاری ٹانگ ختم ہوتی ہے وہاں سے بال کاٹنا ضروری ہے. یہ ایک بال ہوتا ہے پیٹ کے نیچے، وہاں سے بال کاٹنا ضروری ہے، اور شرم گاہ سے پوری اچھی طرح سے صفائی کیجیے. اگر نہیں کرو گے تو گناہ گار ہوں گے. اسی طرح سے پچھلا حصہ جو شرم گاہ کا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے دائیں بائیں اچھی طرح سے بال کاٹے جائے. رانوں کے بال یا اسی طرح سے باقی ٹانگ کے بالوں کی کوئی یعنی نہ روکا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ کاٹو، نہ یہ کہا گیا ہے کہ کاٹ دو. وہ فرمایا کہ جیسے تمہارا دل چاہتا ہے ویسے ہی تم کر سکتے ہو، تمہارے لیے کوئی یعنی اس کے لیے نہیں ہے. جو جن چیزوں سے ہم نے کاٹنا ہے یہ بھی یاد رکھیں، یہ بلیڈ وغیرہ، پہلے بال بغلوں کے کاٹ لو، بعد میں زیر ناف بال کاٹ لو. ایک بلیڈ سے کام چل جائے گا، اس کو ضائع کر دو. بہت زیادہ بوڑھے لوگ ہیں یاد رکھیں، یا پیڑ بہت باہر کو نکلا ہوا ہے، ہم یہ چیزیں استعمال نہیں کر سکتے، یا بیمار ہیں، فالج کی بیماری ہے، بڑے حالات خراب ہوتے ہیں انسانوں کے ایسی چیزوں پہ. آخری مسئلہ انشاءاللہ اس سے اگلے جمعے ہم شروع کریں گے. یاد رکھیں بیوی اور خامد یہ ایک دوسرے کا سطر ہے. یاد رکھیں گے یہ کام بیوی کر سکتی ہے خامد کا، خامد بیوی کے ساتھ. یہ چیزیں نہ باپ نہ بیٹا نہ بھائی نہ بیٹی نہ بہن، کوئی یہ چیز ایک دوسرے کا سطر نہیں. صرف بیوی کے لیے اور خامد کے لیے اجازت ہے بامر مجبوری. اگر ہمارے یہ چیزیں ان چیزوں سے ہم صاف نہیں کر سکتے، مفتیوں سے ہم نے پوچھا ہے، کہا کہ کوئی بھی چیز استعمال کر لو کہ تمہارے جسم کی صفائی ہو. اگر تم بلیڈ استعمال نہیں کر سکتے، کوئی بھی چیز، آج کل بہت زیادہ ترقی ہوگی، سائنس نے کر لی ہے، بازار سے کوئی بھی چیز تمہیں مل جائے، کوئی بھی کسی طرح کی چیز بھی مل جائے، اس کو اپنے بالوں والی جگہ پہ لگاؤ، تھوڑی دیر کے بعد اس کو صاف کر لو، تمہارے بال سارے ختم ہو جائیں گے اور صحیح صفائی تمہیں مل جائے گی. تو یہ کچھ مسائل سے انشاءاللہ اگلے جمعے اس سے آگے چلیں گے. تو بس میرے بھائیوں تھوڑا سا ذوق شوق پیدا کرو کہ کم سے کم ہفتے میں 20-25 منٹ کی ایسی محفل اٹینڈ کرو کہ جس کے اندر دینی مسائل وغیرہ پوچھنے کا حوصلہ ملے، تاکہ عمل ملے، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں، خود بھی کریں، اور جو ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان کو ہم معلومات کے بعد بھیجا کریں کہ وہ مسئلے. ہمیں کئی دفعہ ایک جگہ جانا ہوا تو وہاں دیکھا کہ یہ آج محفل ہو رہی ہے، میلاد ہو رہا ہے،
تو وہاں اس طرح کی چیزیں نہیں بتائی جاتی عورتوں کے، بلکہ ڈھول کی داس باج رہی ہے فلانا، 2-3 گھنٹے بھی میں ایسی محفل میں بیٹھا رہا ہوں سنتے رہیں۔ وہاں بھی اگر کبھی عورتوں کا پروگرام ہونا تو کوشش کیا کرو جو 2-3 دیگے چاولوں کی پکائی ہیں وہ قیمتی بن جائے، کہ ایک اچھی معلمہ بناؤ، بہترین جو عالمہ ہو، جس نے عالمہ کا کورس کیا ہو، اور اس کو بتاؤ کہ ان بیچاری عورتوں کو مسائل بتاؤ، پاک کیسے رہنا ہے، پاکی کیسے حاصل کرنی ہے، گھر کو صاف ستھرا کیسے رکھنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، اگر جسم پاک ہے تو سب کچھ جائز ہے۔ اگر کپڑے نہ پاک ہے، نہ نماز ہوگی، نہ وضو ہوگا، نہ مسجد میں آنا جائز ہوگا، نہ کوئی نعت سننے کا فائدہ، نہ کوئی آگے، نہ قرآن پڑھنے کی اجازت۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔